20واں عباسی خلیفہ رازی باللہ، جس نے 6 سال عباسی خلافت میں حکومت کی، اس کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک جمعہ کے دن بغداد کے جامع مسجد المنصور جمعہ کی نماز کے لیے آنے والے نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ مسجد کے سب سے پہلی صف میں درناک آواز آئی، لوگو میری طرف دیکھو، میں اندھا اور محتاج ہوں، زمانے کی گردش اور اپنی عملوں کی سزا کی جیتی جاگتی تصویر ہوں، میری حال پر رحم کرو اور میں نے اپنے زمانے میں جو ظلم کیے ان کو معاف کر دو۔ تم مجھے خوب جانتے ہو، میں کبھی تمہارا خلیفہ تھا جسے قدرت کے انتقام اور زمانے کے چکر نے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نمازیوں نے پلٹ کر اس اندھے بھکاری کو دیکھا کو اللہ تعالیٰ کے خوف و حیرت سے ان کی چیخیں نکل گئی۔ چند سال پہلے یہ ان کا خلیفہ تھا، وہ 16ویں عباسی خلیفہ معتضد باللہ کا بیٹا محمد تھا، جس نے قاہر باللہ کے لقب سے شہرت پائی تھی اور اپنے بھائی مقتدر باللہ 18ویں عباسی خلیفہ کو قتل کر کے خود 19واں عباسی خلیفہ بن بیٹھا تھا۔ وہ بڑا بد فطرت، لالچی اور ظالم شخص تھا۔ خلیفہ بن کر اس نے لوگوں پر جو سختیاں کی اور ظلم ڈھائے، ان میں سے کچھ یہ تھی: نمبر 1، رعایا پر طرح طرح کے ناجائز ٹیکس محصول لگا دیے۔ نمبر 2، جو لوگ کسی وجہ سے ٹیکس نہیں دے سکتے تھے ان کو سخت اذیتیں کا نشانہ بناتے تھے۔ نمبر 3، اپنے جس بھائی مقتدر باللہ کو قتل کیا تھا وہ دوسری ماں سے تھا۔ قاہر باللہ نے یعنی اسی بھکاری نے اس کے ماں کو بھی مار مار کر ہلاک کر ڈالا۔ اسی طرح اس نے مقتدر کی بیوہ کو بھی مروا ڈالا۔ 322 ہجری میں فوج کے چند افسروں نے اس کے مظالم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ اس نے اپنے خوشامدی حامیوں کی مدد سے سب کو گرفتار کر کے سخت اذیتیں دی اور پھر سب کو قتل کر ڈالا۔ اتنے اپنے کئی مخالفوں کو یا تو دیواروں میں زندہ چنوا دیا، ان کو کنوؤں میں پھینک کر انہیں بند کر دیا۔ قاہر باللہ یعنی اسی بھکاری کے ایک وزیر اعلیٰ نے ایک دفعہ اس کو لوگوں پر ظلم ڈھانے سے منع کیا تو اس نے اسی وزیر اعلی کو گرفتار کر کے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ علی کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ کہیں چھپ گیا۔ قاہر باللہ اسی بھکاری نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر کو آگ لگوا دی۔ اس میں علی کے گھر والے جل کر بھسم ہو گئے۔ ادھر علی نے اندر ہی اندر فوج میں قاہر باللہ یعنی اسی بھکاری کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی کہ وہ قوم اس ظالم سے نجات دلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ اس نے 2 جمادی الاخر 322 ہجری کو بغداد پر حملہ کر دیا۔ قاہر باللہ اور اس کے ساتھیوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا لیکن جلد ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ فوج نے قاہر باللہ یعنی اسی بھکاری کو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پھر انہوں نے قتل ہونے والے خلیفہ مقتدر کے بیٹے رازی باللہ کو خلیفہ بنایا۔ رازی باللہ نے پہلے تو قاہر باللہ سے وہ ساری دولت واپس لی جو اس نے لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگا کر جمع کی۔ پھر اس نے قاہر باللہ کو اس کے مظالم کے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے رائے دی کہ اسے پھانسی پر لٹکایا جائے، لیکن رازی باللہ کے خیال میں مناسب سزا یہ تھی کہ اس کو اندھا کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اسی طرح وہ باقی ساری عمر عذاب میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھروا دی، جس سے اس کی آنکھیں کے ڈلے لٹک کر سوکھاروں پر آ گئی، جنہیں اس نے خود کر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر بھیک مانگتا رہا۔ آخر عمر میں وہ جامع المنصور کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے اور عبرت حاصل کرتے تھے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کا پہیہ ہمیشہ جام اور الٹا ہی رہتا ہے۔ ظلم کبھی بھی آدمی کو عزت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں دیتی۔ ظلم ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کے حکومت نہیں چلتی لیکن کفر کی حکومت چل سکتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔